بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 328 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المعاقل سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے معاقل کی تعریف ذکر کریں گے کہ وحیت دیت کہ معاقل سے مراد اہل معاقل ہے اور معقولہ دیت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ مصداق العاقلہ کہ اہل معاقل کون کون سے ہیں، اہل دیوان ہیں، اہل غیر الدیوان ہیں، اور عاقلۃ المعتق اور عاقل مولى الموالات کا ذکر کریں گے۔ تیسری نمبر پر ما لا تتحملہ العاقلہ، دیت میں کون کون سی دیت عاقلہ پر آئے گی اور کون کون سی نہیں آئے گی، اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اور آخر میں العاقلۃ تتحمل نفس العبد دون اطرافہ، کہ عاقلہ غلام کے نفس کا تاوان تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے اطراف کا نقصان ادا نہیں کرتے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب المعاقل ہی جمع معقولۃ وہی الدیۃ کل دیۃ وجبت بنفس القتل علی العاقلۃ وہی اہل الدیوان ان کان القاتل منهم وتؤخذ من عطایاهم في 3 سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من 3 أو أقل أخذ منها، ومن لم يكن ديوانيا فعاقلته قبيلته تقسم عليهم في 3 سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث، فلم يزد على كل واحد من كل الدية في 3 سنين على 4، فإن لم يتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات، والقاتل كأحدهم، وعاقلة المعتق قبيلة مولاه، ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته، ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد وما لزم صلحنا باعترافا إلا يصدقوه، وإن جنى حر على عبد خطأ فهي على عاقلته۔ یہ باب کتاب المعاقل۔ معاقل یہ معقولہ کی جمع ہے اور معقولہ بمعنی دیت کے ہیں۔ یہاں پر کتاب المعاقل سے مراد اہل المعاقل ہے، یعنی دیت مراد نہیں ہے، اہل دیت مراد ہے، اس لیے کہ کتاب الدیات کا تو مستقل ذکر گزر چکا۔ تو اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ اہل معاقل یعنی اہلی دیت کون کون سے ہیں ان کا ذکر فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ معقولہ کی لغوی معنی اور اس کی تحقیق بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معقولہ یہ میم کے فتح اور قاف کے ضمہ کے ساتھ اس کی جمع معاقل آتی ہے، وہی دیت، یہ دیت کے معنی میں ہے۔ اور دیت کو معقولہ اس لیے کہتے ہیں کہ معقولہ یہ عقل سے ماخوذ ہے اور عقل کا معنی آتا ہے روکنا۔ دیت بھی خون بہانے سے انسانوں کو روکتی ہے، اس لیے اس دیت کو بھی معقولہ کہتے ہیں۔ انسانی عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل انسان کو قبیح سے، بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اور عاقلہ قاتل کی نصرت کرنے والوں اور عقل ادا کرنے والوں کو کہتے ہیں، یعنی عاقلہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ قاتل کی نصرت کرنے والوں اور عقل یعنی دیت ادا کرنے والے کو ہم عاقلہ کہیں گے۔ تو فرماتے یہ جمع معقولۃ، عاقلہ یہ معقولہ کی جمع ہے، وہی دیت، اور یہ دیت کے معنی میں ہے۔ کل دیت وجبت بنفس القتل علی العاقلۃ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اسی معنی کی مزید تشریح فرما رہے ہیں کہ ہر وہ دیت جو محض قتل کی وجہ سے لازم ہو، جیسے شبہ عمد اور قتل خطا کی دیت ہے، تو وہ عاقلہ پر لازم ہوگی۔ کیوں بھی
اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ دیت عاقلہ پر ہوگی، اور کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں فرمایا، گویا کہ اس پر اجماع صحابہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی اسلم جنین کے بارے میں فرماتے قوموا فدوہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی جنین کا فدیہ ادا کر لو۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ والوں پر لازم ہوگی۔ مصنف علیہ الرحمن نے جو فرمایا کہ بنفس القتل، جو محض قتل کی وجہ سے لازم ہو، لہذا ہر وہ دیت جو محض قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ صلح کی وجہ سے لازم ہو، یا جو ہے اس کی اقرار کی وجہ سے لازم ہوا ہو، تو اس صورت میں اس دیت کی ادائیگی قاتل ہی کے مال سے ہوگی، عاقلہ پر وہ لازم نہیں ہوگی۔ تو فرماتے کل دیت وجبت بنفس القتل، ہر وہ دیت جو نفس قتل کی وجہ سے واجب ہو چکی ہو، علی العاقلۃ، اس کی ذمہ داری عاقلہ پر ہے، وہی اہل الدیوان ان کان القاتل منہم۔ اب قاتل کے عاقلہ کون ہے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ عاقلہ کی تفصیل ذکر فرماتے ہیں، یعنی مصداق العاقلہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی آج کے سبق کی دوسری بحث مصداق العاقلہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ عاقلہ کا مصداق کون ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے وہی اہل الدیوان، قاتل کے عاقلہ اس کے اہل دیوان ہے۔ دیوان اس دفتر اور رجسٹر کو کہتے تھے جس میں اس وقت کے شرطوں کے اور فوجیوں کے نام درج تھے کہ ان فلاں بن فلاں پولیس میں سے ہیں یا فوج میں سے ہے، اور اس کا اتنا ماہانہ وظیفہ ہے، اور اتنے ٹائم یہ ڈپٹی کرے گا وغیرہ ذالک کا پورا جو اس کا اندراج ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جو شرطہ یا پوری ایک جو فوج ہے، تو یہ پورے اہل دیوان شمار ہوتے تھے، اور یہ اس کے اہل دیوان ہوں گے بشرطے کہ قاتل اہل دیوان میں سے ہو، یعنی وہ خود بھی پولیس میں سے ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوامین مقرر فرمائے تو ہر ایک کی دیت اس کی دیوان والوں پر مقرر کی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمایا، تو گویا کہ صحابہ کے اس پر اجماع ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کے باہم مددگاری بذریعہ پیشہ ہو تو اس کے پیشہ والے اس کے عاقلہ ہوں گے۔ بہرحال تو اس وقت چونکہ وہ ایک پیشہ والے شمار ہوتے تھے وہی اہل الدیوان، تو اس کے عاقلہ وہ اہل دیوان ہوں گے۔ ان کان القاتل منہم، بشرطے کہ قاتل بھی ان اہل دیوان میں سے ہو۔ اگر قاتل اہل دیوان میں سے نہیں ہے تو پھر وہ اہل دیوان اس کے عاقلہ شمار نہیں ہوں گے۔ پھر اس کا عاقلہ کون ہوگا بھئی؟ تو پھر اس کے بارے میں یاد رکھو کہ مدار جو ہے وہ تناصر پر ہے، اور تناصر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی بھی سیاسی جماعت سے انسان جڑ جائے، اب وہی سیاسی جماعت اس کے تناصر اس کے عاقلہ شمار ہوگی۔ مصریوں کی ایک پوری جماعت ہے، خاندان ہے، تو وہی مصری اس کے عاقلہ شمار ہوں گے۔ آج کل مختلف خاندان مختلف تنظیمیں ہیں، تو وہی اس کے تناصر و مددگار ہے، لہذا وہی اس کے عاقلہ شمار ہوگی۔ وَتُؤْخَذُ مِنْ عَطَایَاهُمْ فِي 3 سِنِینَ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل دیوان کو تنخواہیں ملتی تھی ماہانہ، آیا ان تنخواہوں سے وہ مال لیا جائے گا؟ تو فرماتے نہیں، ان کے عطایات سے لیا جائے گا۔ عطا اسم لما یخرج للعبد من بیت المال فی السنۃ مرۃ او مرتين، اس مال کو کہا جاتا تھا جو سالانہ عطیہ کے طور پر
بیت المال سے وہ اہل دیوان کو ملا کرتا تھا، یعنی سالانہ جس کو آپ جو ہے وہ کہہ دے سالانہ بونس کہہ دے، یا سالانہ بونس کے طور پر ان کو ملتا تھا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وَتُؤْخَذُ مِنْ عَطَایَاهُمْ، تو ان کی ماہانہ آمدنی سے، تنخواہ سے نہیں بلکہ جو سالانہ بونس ان کے لیے آئے گا اس میں سے جو ہے وہ دیت لی جائے گی فی 3 سنین 3 سالوں تک۔ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَایَا فِي أَكْثَرَ مِنْ 3 أَوْ أَقَلَّ أُخِذَ مِنْهَا، تو وہ عطایا سے لی جائے گی، بونس سے وہ دیت وصول کی جائے گی سالانہ کے طور پر نہ کہ ماہانہ کے طور پر۔ ایک بات یہ ہوئی، اب اگر اس طرح ہوا کہ کمپنی والوں نے یا حکومت نے اعلان کر دیا کہ سالانہ 3 سالوں کا بونس 1 سال میں آپ لوگوں کو دوں گا، تمام اہل دیوان کو بطور انعام کے ایک ہی سال میں 3 سالوں کا بونس دے رہا ہوں، یا جو ہے اس سال بوجہ ملکی معیشت کی خرابی کی وجہ سے، حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس سال کا بونس مؤخر کیا جائے گا، اگلے سال ملے گا اگر حالات ٹھیک ہوئے۔ تو اب اگر جلدی مل گئے 3 سالوں کا بونس تو اس سے 3 سالوں کا بونس میں سے جو ہے 1 سال جو ہے وہ دیت وصول کیا جائے گا۔ اگر جو ہے وہ زیادہ سالوں میں میرے مؤخر ہوئی، تاخیر ہوئی، تو تب جو ہے دیت کی وہ وصولی میں بھی تاخیر کی جائے گی۔ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطَایَا، پس اگر وہ عطایا نکلے فی اکثر من 3 سالوں سے زائد میں او اقل یا اس سے کم میں اخذ منہا، تو اسی کی بقدر اس سے وہ لی جائے گی۔ ومن لم یکن دیوانیا، اگر کوئی شخص اہل دیوان میں سے نہ ہو، یعنی وہ اہل دیوان میں سے نہ ہو تو اس کے عاقلہ کون ہوگا؟ میں نے ضابطہ بتا دیا عزیز طلبہ کہ اس کا دار و مدار نصرت پر ہے۔ فعاقلتہ قبیلتہ، تو آج کل سب سے زیادہ مددگار اور نصرت اس کا قبیلے والے شمار ہوتے ہیں، تو لہذا ایسے شخص کے عاقلہ اس کے قبیلہ والے ہوں گے، یعنی اس کے جو قبیلہ خاندان ہے وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گی۔ تقسم علیہم فی 3 سنین، اب قبیلہ والوں سے دیت کیسے وصول کی جائے گی؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ دیت اس اہل قبیلہ والوں پر تقسیم کی جائے گی فی 3 سنین 3 سالوں میں، یعنی جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں پر تقسیم کی جائے گی۔ مثلا ایک بندے پر 3 درہم آتے ہیں، اولا تو سب میں تقسیم کر دیں گے کہ 1,10,000 درہم ہے، تو 10,000 درہم ہے اور لوگ کل جو ہے وہ 300 ہیں، تو اب ایک بندے پر جو ہے وہ 300 درہم آ رہے ہیں، تو 3 درہم آ رہے ہیں، تو لہذا اب ایک بندہ 3 درہم دے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، پھر یہ 3 درہم کیسے ادا کرے گا؟ فی 3 سنین 3 سالوں میں ادا کرے گا۔ تو یہی فرما رہے تقسم علیہم اولا، تو وہ دیت ان سب پر تقسیم کی جائے گی اور فی 3 سنین ان سے وصول کی جائے گی 3 سالوں میں۔ لا یؤخذ من کل فی کل سنۃ الا درہم او درہم وثلث۔ اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہر بندے سے دیت وصول کی جائے گی 3 سالوں میں، لیکن ہر سال میں حاکم جو ہے، قاضی جو ہے، وہ سے ہر بندے سے 1 درہم یا 1.25 درہم وصول کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 3 سالوں میں 4 درہم سے زیادہ وہ وصول نہیں کر سکتا۔ جب 3 سالوں میں 4 درہم سے زیادہ وصول نہیں کر سکتا تو 1 سال میں 1 درہم یا 1.25 درہم وصول کر سکتے، اس سے زائد نہیں۔ لا یؤخذ من کل فی کل سنۃ الا درہم، قبیلہ والوں میں سے ہر ایک سے سوائے 1 درہم کے سال میں 1 درہم کے اس سے زیادہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ او درہم وثلث، یا 1 درہم اور 1 ثلث ان سے وصول کیا جائے گا۔ فلم یزد علی کل واحد من کل دیت فی 3 سنین علی 4، پس ہرگز قاضی اضافہ نہ کرے ہر ایک پر من کل دیت، کل دیت میں سے فی 3 سنین 3 سالوں میں علی 4 درہم پر، یعنی بس قاضی جو ہے ان میں سے کسی پر اضافہ نہ کرے مکمل دیت میں سے 3 سالوں میں سے 4 درہم پر، یعنی 4 درہم سے زیادہ فی بندے سے وصول نہ کرے۔ فإن لم يتصل القبیلۃ، پس اگر قبیلہ والے
اس دیت ادا کرنے کے اہل نہ ہو. اب ایک بندے سے اگر 4 درہم سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے، قبیلے میں اتنے لوگ ہی نہ ہوں جن کے 4 دراہم جو ہے وہ دیت کی مقدار پوری کر سکیں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَتَّسِعِ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ، اگر اس کے قبیلہ اس کے لیے کافی نہ ہو، ضُمَّ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ نَسَبًا عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، تو اس قبیلے کے ساتھ ان اہل قبیلہ والوں کو ملایا جائے گا اقرب القبائل نسبا، جو دوسرا قبیلہ اس قبیلے کے زیادہ قریب ہو، یعنی قاتل کے زیادہ قریب ہو باعتبار نسب کے، علی ترتیب العصبات، عصبات کی ترتیب پر، یعنی عصبات کی ترتیب پر ان میں سے ہر ایک قبیلے کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا. مثلا اگر اس قاتل کے بھتیجوں کو کوئی الگ قبیلہ ہے تو لہذا ان کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا. چچا زاد بھائی ہے، ان کا کوئی الگ قبیلہ ہے تو ان کو ان کے ساتھ جو ہے بعد میں ملایا جائے گا. تو عصبات کی ترتیب پر جو قبیلے ان سے دور رہتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، لیکن وہ ملانا علی ترتیب العصبات ہوگا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. ہم نے کتاب المعاقل شروع کی. آج کے سبق میں ہم نے معاقل کی تعریف اور عاقلہ کے مصداق اور آخر میں جو ہے اہل دیوان اور اہل غیر دیوان سے متعلق تفصیل پڑھا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.